الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العظیم. وَإِذَا اور جب لقو ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو جو مسلمان ہیں ایمان والے ہیں قالو کہتے ہیں آمنا ہم مسلمان ہوئے وَإِذَا اور جب خلا بعضهم الى بعض تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس بعضهم ان میں سے بعض الى بعض بعض کے پاس قالو تو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم کہہ دیتے ہو بما اس چیز کو فتح اللہ ظاہر کیا ہے اللہ نے علیکم تمہارے اوپر لیحاجوکم تاکہ وہ تمہارے خلاف دلیل پکڑیں بھی اس کے ذریعے عند ربکم تمہارے رب کے ہاں افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو. بامحورہ ترجمہ دیکھیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول رکھی ہیں لیحاجوکم بہ عند ربکم تاکہ یہ تمہارے پروردگار پہ اس کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں. افلا تعقلون کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں. اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون اولا يعلمون کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ ان اللہ کہ یقیناً اللہ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اولا يعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. اس سے پہلے پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا کہ مومنین کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے آپ توقع نہ رکھیں کہ یہ اسلام کے لیے کوئی مخلصانہ ایمان لائیں گے. یہ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ جو کچھ کیا اپنے زمانے میں جو کچھ کرتے رہے یہ جتنی اللہ کی عنایتیں کرم ان کے اوپر ہوتا رہا اور یہ سرکشیوں پر سرکشی کرتے رہے تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ تو ان کی ایک اور صفت بتا دی کہ جب یہ ایمان والوں کے پاس آ کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں. اب دیکھو یہاں ایمان لائے کہ دو طرح کے لوگ تھے نا ان کے. ایک تو وہ جو ان کے دل میں بغض اور کینہ حسد تھا صرف فوائد حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس آ کے کہتے کہ ہم بھی مومن ہیں اور دل میں مومن نہیں تھے. اور بعض لوگ ان میں سے ایسے بھی تھے جو آ کے دیکھتے کہ یہ تو حق ہے ماننا چاہتے تھے ایمان لانا چاہتے تھے لیکن ادھر ان کے دنیاوی اغراض اور مقاصد تھے ادھر اپنے خاندان قبیلہ والوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے تو اس قسم کے لوگ بھی تھے. تو یہ لوگ ان کا آپ آگے پڑھیں گے کہ قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم تو یہ لوگ آ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس آ کے بعض وہ باتیں بھی کہہ دیتے تھے جو ان کے علماء ان کو بتاتے تھے جو ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ جس سے کہ تصدیق ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کی جس سے کہ قرآن کی تصدیق ہو سکتی تھی ایسی ایسی باتیں بھی ان سے کے منہ سے نکل جاتی تھی.
تو آگے فرمایا کو اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم. تو جب ایک دوسرے سے آپس میں ملتے ہیں یہ جو منافق اپنے یہودیوں کے پاس جا کے وہاں ملتے ہیں تو وہ ان کو ڈانٹتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو کہ جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہے، تمہاری کتابوں میں تمہیں بتا دی تھی، اب تم جا کے ان کو بتاتے ہو، نقصان کیا ہوگا؟ لیحاجوکم، کہ وہ اس کے ذریعے تمہیں ڈھیر کر دیں گے، یعنی تمہارے اوپر فتح حاصل کریں گے. کہاں؟ عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں. وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جا کے کہیں گے کہ بھائی ان لوگوں کو تو پتہ تھا، یہ ہمیں بھی بتاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور یہ قرآن سچی کتاب ہے. تو جا کے وہاں اس قسم کی باتیں کریں گے اور پھر ہمیں گویا کہ شکست ہوگی وہاں. یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں نا، اللہ کو بھی یعنی ان کے دل میں ایسا تھا کہ جیسے کہ اللہ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. والعیاذ باللہ، ہم جو دھوکہ دے رہے ہیں تو اللہ نہیں جانتا. اولا یعلمون، کیا ان کو پتہ نہیں کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. تو اللہ کو تو سارا پتہ ہے، لیکن یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر یوں گمان کرتے تھے کہ جیسے کہ ہماری ان حرکتوں کا اللہ ہم سے حساب نہیں لیں گے، اور جب ہم مسلمانوں کے سامنے اس قسم کی باتیں کریں گے تو یہ وہاں جا کے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے تو ہمیں بھی بتایا تھا کہ تورات میں آیا ہے حضور کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تو وہاں جا کے پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. لیحاجوکم عند ربکم. تو یہ ان لوگوں کی حرکت اور جاہلانہ روش اور جاہلانہ انداز تھا. اگلی آیتوں میں پھر ہم پڑھیں گے کہ ان میں سے یہ جو 2 آیتیں تھیں تو ان لوگوں کی تھی جو کہ جانتے بھی تھے، اہل علم کہلاتے تھے، تورات کا علم رکھتے تھے. اور آگے اگلی آیتوں میں جو آئے گا تو وہ امیین کے بارے میں آئے گا کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو اپنے ان علماء اور اپنے ان لیڈروں کی بات مانتے تھے اور خود سے کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اس میں کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ ذرا دیکھیں کہ کون کون سے الفاظ اس میں استعمال ہوئے. اذا لقو، جب وہ لوگ ملاقات کرتے ہیں. یہ لقیہ یلقا، لقو باب سمیعہ سے ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے. لقاء اس کا مصدر ہے. لقو اصل میں لقیو ہے، ضمہ یا پر دشوار تھا تو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا اور ما قبل کی حرکت حذف کر دی گئی، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی تو لقو ہو گیا. یہ تعلیل ہے. اگلی اس میں ہے کہ اذا خلا بعضهم الى بعض، جب ان میں کا بعض سے تنہائی میں ملتا ہے، یعنی جب وہ منافق لوگ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں. خلا یہ باب نصرہ ینصر سے ہے، اس کا مصدر خلوتن، خلوٌ، خلاء، یہ اس کے مصادر ہے. خلوت تنہائی میں ملنا. اتحدثونہم، کیا تم لوگ ان سے یعنی مسلمانوں سے بیان کرتے ہو؟ یہ حمزہ یہ استفہام انکار کے لیے ہے. تحدثون باب تفعیل، تحدیث اس کا مصدر ہے. تفعیل فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور ہم ضمیر جمع غائب مفعول بہ ہے. لیحاجوکم، اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ لوگ مسلمان، یعنی وہ لوگ سے مراد کیا ہے؟ ہم ضمیر اس میں جو ہے اسے مسلمان مراد ہے کہ یہ مسلمان تم پر غالب آ جائیں گے. یحاجوکم باب مفعلہ سے، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر محاجہ. اچھا، اس کے شروع میں جو لام ہے لیحاجوکم، اس کو لام سیرورت کہتے ہیں اور لام عاقبت بھی کہتے ہیں. یعنی ترجمہ کیا ہوگا کہ عاقبت یہ ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا، انجام یہ ہوگا. یہ ترجمہ اسلام کا کرتے ہیں. اور اسی لام کی وجہ سے لیحاجونہ، نون جو تھا جمع کا نون وہ گر گیا ہے. یسرون، وہ چھپاتے ہیں، باب افعال سے اسر یسر اسرارا، چھپانے کے معنی میں آتا ہے. صیغہ جمع مذکر غائب، مصدر اس کا کیا ہے؟ اسرار ہے، افعال کے وزن پر. اعلن یعلن اعلانا، ظاہر کرنا.